پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور آیا، اہل مکہ نے ہجرت پر مجبور کیا، غار ثور میں آپ نے پناہ لے لی، ابو بکر صدیق ساتھ ہے، اور اہل مکہ پیچھے غار کے منہ کی یہ غار کی دانے پر جو ہے وہ پہنچ گئے، لیکن اللہ نے 1 منٹ پہلے مکڑی کو حکم دیا یہاں جالا بنو، اور کبوتری کو حکم دیا 2 انڈے دو۔ ان میں سے بعض کہا بھی کہ یہاں تک تو پاؤں کا نقش کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں معلوم ہوا غار میں ہے، دوسروں نے خود اس کی حماقت ظاہر کی کہ اگر اندر جاتا یہ جالا نہ ٹوٹتا، یہ کبوتر کے انڈے جو ہے یہ محفوظ رہے۔ اب اللہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دین کا سرچشمہ ہے، چراغ ہے یا نہیں ہے؟ اس چراغ کو اللہ نے بچایا، کس سے؟ مکڑی کی جالے سے۔ پھولا بھی قلعہ وہ کام نہیں کر سکتا جو مکڑی کی جال ہے، حالانکہ اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا، نہ بارش روک سکتا ہے، نہ گرمی روک سکتا ہے، نہ سردی روک سکتا ہے، لیکن وہاں مشرکین کی فوج کو روکا تو اس جالے نے روکا، اور 2 انڈوں نے ایک بم کا کام دے۔ یہ قرآن اور سنت نے بتا دیا کہ کوئی نیک انسان بھی یہ فخر نہ کرے کہ دین میری دم سے جو ہے وہ زندہ ہے۔ فرمائے نہیں، جب اللہ دین کی حفاظت چاہے تو مچھر کے ذریعہ بھی، مکڑی کے ذریعہ بھی، کبوتر پرندوں کے ذریعہ بھی اللہ دین کی حفاظت، بلکہ حدیث مبارک میں ہے ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، بسا اوقات اللہ اس دین کی حفاظت کافر کے ہاتھوں سے بھی کرتا ہے۔ اسی غار ثور سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو جہل اعلان کر چکا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کرے علیہ باللہ 100 سرخ اونٹ دے دوں گا۔ اس لالچ میں بہت پہلوان نکلے، ان میں سراقہ ابن مالک بھی، وہ اسی راستے پر نکلی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، مکہ کی حدود سے باہر پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں اللہ نے زمین سے دین کی حفاظت کا حکم۔ ابو بکر صدیق نے زمین پر لات ماری، کہنے لگی تو ابھی تک سوئی ہوئی ہے، اس کو پکڑا نہیں ہے؟ اسی وقت اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دنس گیا، زمین نے ان کو آگے جانی نہیں دی۔ ہم کون ہے دین کی حفاظت کے لیے؟ یہ خدائی پولیس ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پرندے، یہ ہوا، یہ ستارے۔ اب یہاں زمین سے اللہ نے دین کی سرچشمہ کو، چراغ کو بچا لیا، اور پھر جب سراقہ ابن مالک نے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معافی دے بھی دی، ان کے دل میں یقین اتر گیا کہ میں جھوٹا ہوں، یہ سچا پیغمبر ہے۔ کہنے لگا اگر آپ کو مکہ پر غلبہ ملے، اللہ آپ کو فتح دے، تو میری درخواست ہے آپ مجھے اس وقت بھی امان دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہم آپ کے ہاتھ میں کسرا کے ہاتھ کے کنگن اور سر پر کسرا کا تاج رکھیں، صرف معاف نہیں کریں گے، نوازیں گے۔ اب آگے اسی کافر کی ذریعہ اللہ دین کی حفاظت کرتا ہے، یہ اسی جگہ کھڑا رہا۔ جو مکے والوں میں سے حضور کی تلاش میں اس راستے پر جا رہا ہے ان کو روکتا ہے کہ میں تو بہت دور جا چکا ہوں، اس راستے پر نہیں گیا۔ دور کہیں مشرک دوڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو روکتا ہے کہ بھئی یہاں سے میں فارغ ہو کر آیا ہوں، اس طرف نہیں کیا، واپس جاؤ۔ اب دین کی حفاظت اللہ کافر کے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ اس لیے عمر ابن عبدالعزیز اپنے گورنر کو خط لکھتا ہے، یاد رکھو سلسلے تکوینیات کی طرح سلسلے تشریعات کا محافظ اللہ ہے۔ آپ کا فرض ہے خدائی احکام کو نافذ کرنا، تم بھی بچو گی، دین بھی بچے گا، اور اگر تم نے نافذ نہیں کی، دین نہیں مٹے گا، تم مٹ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے حجاج بن یوسف
کتنا ظالم، لاکھوں صحابہ اس نے شہید کر دیا، دینی مدارس کو اس نے بند کر دیا، دینی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ حسن بصری اپنی طالب علموں کو لے کر رپوش ہو گئے اور پہاڑوں میں غاروں میں قرآن اور سنت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن اسی خاندان حجاج ابن یوسف سے اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کیا، جو اسلام کی مٹھائی کی در پہ تھے، انہی کی پشت سے اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا فرمایا۔ یہ حضرت عمر کی نواسی اور اس نے خلفائے راشدین کا دور پھر لوٹا دیا۔ حاکم بنتی ہی اس کی بیوی عبد الملک ابن مروان، یہ بنو امیہ کا ظالم حکمران ہے، ان کی گلے سے ہار اتار دیا۔ اس نے کہا یہ میرے باپ کی نشانی ہے، اور میں تیرے باپ نے گھر سے نہیں لی، مسلمانوں کے بیت المال کو لوٹا تھا۔ جو زائد کپڑے تھے ان کو بھی فروخت کر کے حکومت کے خزانے میں داخل کیا، جتنے اقارب رشتہ دار تھے تمام کی رجسٹریاں ضبط کی، ان سے جائیدادی چھین لی، قوم میں تقسیم کر دی، اور یہ تمام کام کر کے اب اپنے گورنر کو خط لکھ رہا ہے، ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها فقد استكمل الایمان ومن لم يستكملها فلم يستكمل الایمان۔ فرمایا یاد رکھو دین کی کچھ فرائض ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، لوگوں کو سختی سے اس کا پابند بنانا، وہ حدود اور کچھ سزائیں ہیں، چور کا ہاتھ کاٹو، شادی شدہ زانی کو سنسار کرو، غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے مارو، شرابی کو 80 کوڑے مارو، ڈاکو کو، دوسرے کی عزت لوٹنے والی کو چوکوں میں الٹا لٹکا دو، وہ شراب وہ سننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، جو اسلامی فرائض، اسلامی شرائع، اسلامی حدود، اسلامی سنتوں کی حفاظت کرے گا وہ میری رجسٹر میں مومن ہے، جو اس میں کوتاہی کرے گا میں نے اس کا نام مسلمانوں کے رجسٹر سے مٹا دیا۔ آج کل ان سزاؤں کو ہمارے حکمران وحشیانہ سزا کرتے ہیں۔ بھئی میں نے اب کی چوری کی، اب یہ کہتے ہیں اس چور کا ہاتھ مت کاٹو، یہ وحشیانہ سزا ہے۔ آپ نے مجھ پر تو رحم کیا لیکن پوری قوم پر ظلم کیا، یہ وحشت نہیں ہے۔ اب نہ ان کا مال مجھ سے محفوظ ہے نہ ان کا محفوظ ہے، میں تو دلیر بنا، نہ ان کا محفوظ ہے نہ ان کا محفوظ ہے۔ آج افراتفری پڑی ہے، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، یہ صرف اسی وجہ سے کہ آج اسلامی حدود نافذ نہیں، اور صرف امریکہ کے کہنے پر، روس کے کہنے پر، غیر مسلموں کے ڈر کی بنیاد پر۔ حالانکہ یہ لوگ ہماری دوست نہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جب ان دونوں کے اختلافات شروع ہو گئے تو قیصر روم نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ آپ نے عالی نبی کی بڑی خدمات کی، آج وہ تم سے لڑ رہا ہے، اس لیے آؤ مجھ سے خزانہ بھی لو، فوج بھی لو، دوائیاں بھی لو، ڈاکٹر بھی لو، اور حضرت علی پر حملہ کرو۔ تو امیر معاویہ نے اسی کاغذ کے پشت پر لکھا کہ اے عجمی کتے، اگر آج حضرت علی تیرے خلاف جہاد کا اعلان کرے گا تو سب سے پہلے مورچے میں تیرے خلاف لڑنے والا معاویہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں لڑانے والے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمہارے پاؤں کا ناخن اور تمہارا سر کتنا دور ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ناخن کو تکلیف ہو تو دماغ پریشان ہوتا ہے، سر کو چوٹ لگے تو پاؤں پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان مشرق کا ہے، ایک مغرب کا ہے، دونوں کا غم ہے، دونوں کی پریشانیاں ایک۔ آج یہی طاقتیں ہم آپس میں لڑا رہے ہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی تمہارا باپ ایک ہے، کلکم بنو آدم، تم ایک آدم کی اولاد، ایک ماں حوا کی اولاد، ایک اللہ کے بندے ہو،
ایک پیغمبر کی امتی ہو، لیکن ان کے اشاروں پر آج ہم لڑ رہے ہیں۔ بہرحال عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر کو یہ خط لکھا۔ اس خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی ہماری اجتماعی انفرادی عزتیں اسلام سے وابستہ ہیں۔ جتنا اسلام پر ہم عمل پیرا ہوں گے اتنی ہماری عزتیں، جان مال عزت ابرو محفوظ